عورت کی وجہ سے پوری النساء اتر آئی، ایک عورت کی وجہ سے النساء اتر آئی، 10 آیات براءت نازل، 10 آیات۔ اگر میں یہ کہوں تو کیا برا نہیں ہوگا کہ دجال سے بچنا چاہتے ہو تو کہف کی 10 آیات پڑھو، اور اگر بہترین عورت بننا چاہتے ہو تو النساء کی 10 آیات پڑھو، پتہ چل جائے گا کہ عورت کی کیا فضیلت ہے، جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سبب میں اللہ گواہی دے رہا ہے، خدا جس کی گواہی دے دے۔ اب میں یہاں پر صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، اللہ یعنی حضرت عائشہ صحابیہ ہیں، زوجہ مطہرہ تو ہیں لیکن صحابیہ بھی ہیں۔ مجھ کو یہ بتائیے کہ صحابی بہرحال نبی کے مقابل نہیں ہوتا، صحابی ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی ہیں کہ نہیں؟ اس میں تو کچھ شک ہی نہیں، اور بڑے خوبصورت نبی ہیں، بڑے پیارے نبی ہیں، بڑے حسین نبی ہیں، بڑے کمال کے نبی ہیں، بڑے عظیم نبی ہیں، لیکن اس نبی پر، اس نبی کی عفت پر، عزت پر جب الزام لگا تو ایک بچے نے گواہی دی۔ پروردگار نے کیوں نہیں دی گواہی؟ بچے نے گواہی دی۔ کوئی آیت، جبکہ خدا نے خود ارشاد فرمایا اپنے حبیب، یعنی حبیب جو ارشاد فرماتے ہیں وہ خدا کے ارشاد ہے، فرمایا کہ یہ احسن القصص ہے، یعنی سورہ یوسف جو ہے وہ احسن القصص ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی کلام میں جو سب سے خوبصورت قصہ ہے اس میں اپنی گواہی نہیں ڈالی، اپنی گواہی اس میں نہیں ڈالی۔ اس کے بعد ایک اور موقع آیا جب اللہ تعالیٰ کی نیک بندی، بعض لوگوں نے ان کو ایسا درجہ دیا ہے جو کہ روایات میں آتے درست بھی ہے کہ وحی آتی تھی ان پہ لیکن نبیہ نہیں تھی وہ، اور وہ تھی حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت مریم علیہ السلام، ان کی عصمت، عفت، پاکیزگی پر جب حملہ ہوا، جب انہوں نے آ کر کہا فاشارت الیہ، جب یہودیوں نے آ کے کہا، اگر آیت یہ فاشارت الیہ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ انہوں نے اس کی طرف اشارہ کیا، حضرت مریم نے کہا تو انہوں نے کہا قالوا، کہنے لگے قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہ یہ کیسے بولے گا جو پالنے میں لیٹا ہوا ہے، اس سے کیا پوچھیں؟ تو آواز آئی قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے آیات دے کر بھیجا گیا ہے، مجھے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ بچہ بولا اپنی ماں کی گواہی میں، اس بچے کا نام تھا عیسیٰ علیہ السلام۔ اب تھوڑے سے منظر کو سامنے رکھیں، یہاں بھی اللہ خاموش ہے، وہاں بھی اللہ خاموش ہے۔ خاموشی سے مراد یہ نہیں ہے کہ خاموش دیکھ رہا ہے، اور انتظام اور سبب، کیونکہ مسبب الاسباب سبب پیدا کر دیے۔ اب یہاں پر قاری صاحب بڑا غور کا مقام ہے، آج سے 1438 برس قبل، یعنی 1438 برس قبل، ہم ہجرت سے لگائیں تو غلط ہے، 1422 برس قبل، اس دور میں دو بڑے، یعنی ایک وہ جس کو کہتے ہی صادق ہیں، دور جاہلیت سے اہل عرب جس کو صادق کہتے چلے آئے، امین کہتے چلے آئے، جو بات کہتا ہے تو سچ کہتا ہے، ان کا نام ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک وہ ہیں جن کو صادق نے صادق کہا، صدیق اکبر۔ دو سچے موجود ہیں، گواہی تو بڑی شاندار ہو سکتی تھی، گواہی تو بڑی شاندار ہو سکتی تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگا، صادق وقت بھی آگے بڑھا، صدیق وقت بھی آگے بڑھا، دونوں سچے آگے بڑھ گئے۔ دونوں سچوں نے کہا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے یہاں پر اپنے حبیب کو بھی بولنے سے منع فرما دیا، حبیب نے اپنے رفیق کو بولنے سے منع فرما دیا۔ اب انتظار ہو رہا ہے، اور ایک عورت کمرہ بند کر کے رو رہی ہے 30 دن تک، وہ خاتون کہ جنت جن کے قدموں کو ترستی ہے، وہ باہر نہیں نکل رہی، رو رہی ہیں۔ 30 دن بعد دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، کھلتا ہے، حضرت ابو بکر کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا ہے، کیونکہ رسول اللہ ان کو بتا چکے ہیں، ان کا چہرہ سرکار کا مسرت سے لال ہے، سرخ ہے،
کیونکہ حمیرہ کی بات کرنی ہے تو سرخ چہرہ ہوگا، وہ بھی حمیرہ ہیں، اور آ کر کہہ رہے ہیں کہ عائشہ کو جا کر کہہ دو کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے آیات برات نازل کی ہیں، وہ فوراً سجدے میں گر جاتی ہیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیٹی سے کہتے ہیں کہ بیٹی جا کے اپنے شوہر کے پاؤں چوم کہ جس نے یہ تیرے لیے آیات برات۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناز سے کہتی ہیں پہلے اسے سجدہ کیوں نہ کروں جس نے آیات نازل کی، پہلے اسے سجدہ کیوں نہ کروں جس نے آیات نازل کی۔ یعنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس سے محبت کرے اس کی طرف آنکھ اٹھانے سے بھی ڈرنا، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معاملہ ہے۔ میں نے اپنی پوری زندگی میں، میرا تھوڑا بہت مطالعہ ہے بھائی، میں ایک جاہل آدمی ہوں، لیکن میں اپنی پوری زندگی میں نے 2 محبتیں بڑی کمال دیکھی ہیں۔ ایک محبت تو میں نے دیکھی ہے جس کا کوئی نہ نظیر ہے، نہ مثال ہے، نہ مثل ہے، جو بے مثال ہے، اور وہ ہے اللہ اس کے رسول سے محبت۔ دوسری محبت میں نے دیکھی ہے اللہ کی، واللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، یہ کہ میں نے ابراہیم کو جن باتوں میں آزمایا ان پر وہ پورا اترا۔ اس کے بعد انبیاء کے دائرے سے نکل کر اگر میں نے اللہ کی کسی سے محبت دیکھی ہے تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیونکہ اللہ کی گواہی، کیونکہ اللہ سبحان ہے، اللہ سبحان ہے، جو ہم آپ سے بار بار کہتے ہیں نا سبحان اللہ، جو ہمیں 16 دن ہو گئے آپ کو سکھاتے ہوئے جو آپ نہیں پڑھتے ہو، وہ سبحان اللہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے۔ جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، اسرار الاولیاء میں بابا فرید الدین گنج شکر لکھتے ہیں کہ لوگ یہ کیوں کہتے ہیں، انہوں نے ایک جگہ پہ لکھا ہے لوگ یہ حدیث کیوں بیان کرتے ہیں سبحان اللہ کے حلوانی کے، سبحان اللہ کی پوری فضیلت انہوں نے بیان کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہتے ہیں لوگ، اور حقیقت ہے نا، تو انہوں نے پہلے حدیث نقل کی کہ جو سبحان اللہ کہتا ہے اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس بنیاد پر کیوں کہلواتے ہو، یہ سکھاؤ لوگوں کو کہ سبحان اللہ کہیں ہر وقت کہ اللہ پاک ہے، جب وہ کہیں گے اللہ پاک ہے تو اللہ بھی انہیں پاک کر دے گا۔ یہ کتنی خوبصورت انہوں نے تضمین پیش کی ہے، جب تم اللہ کے لیے کہو گے کہ تو پاک ہے تو اللہ کو حیا آئے گی کہ جو مجھے پاک کہہ رہا ہے میں اسے گناہوں سے کیوں نہ پاک کر دوں۔ تو اس لیے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ کہیں، ہم لوگوں کی مرضی ہم نہ کہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اس بنیاد پر ہی کہا۔ تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ فضیلت ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کی۔ تو آج ان کا یوم وصال ہے، چونکہ ان کی روایات، میں نے چونکہ کتاب لکھی ہے تو بہت میں نے ریسرچ کی ہے، 5 سال مجھے ریسرچ پہ لگے ہیں، 5 سال، پورے 5 سال میں نے تحقیق کی ہے، اور اب اسے میں نے قلم بند کیا ہے مکمل طور پر، اور اس کا جو دیباچہ ہے وہ میں نے حضرت عائشہ کے قدموں میں بیٹھ کے لکھا ہے، اور میں نے اس کے لیے خصوصی طور پہ اجازت لی تھی سعودی حکومت سے، انہوں نے مجھے 2 گھنٹے کی اجازت دی تھی، وہاں میں نے بیٹھ کے لکھا ہے۔ تو اس لیے مجھے معلوم ہے کہ آپ کا یوم وصال بھی ہے اور یہ یوم شہادت بھی ہے۔ شہادت کی کیا وجوہات ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ کوئی علمی محفل نہیں ہے جہاں بیٹھ کر گفتگو کی جائے، یہ علماء کی باتیں، بٹ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بہت بڑی ہستی ہے، بہت بڑی ہستی، یہ رمضان میں بہت کچھ ملا ہے ہم کو، اگر ہم ان کی راتیں اور ان کے ایام کو شمار کریں، اتنا کچھ رمضان میں اللہ نے دیا ہے، غور کرے تو پہلے تو اشرے دے دیے ایسے کہ کچھ کرنے، جس کی کچھ سمجھ میں نہ آئے وہ بس رحمت، مغفرت اور جہنم سے نجات طلب کرے، لیکن جس کی سمجھ میں آتا ہے تو وہ اس کی ایک ایک رات کو ایسے گزارے گا جیسے تجوری میں ہیرے رکھے ہوئے ہوں، ان کو سنبھال کے رکھے گا، ایسی ایک ایک رات ایسی یہ گزرے گی تو یوم الفرقان آ جائے گا، یوم الفرقان گزرے گا تو فتح مکہ آ جائے گی، فتح مکہ گزرے گی تو مولا علی کا یوم شہادت آ جائے گا، امام حسن کی پیدائش آ چکی، حضرت ختیجہ کو، یعنی آپ دیکھیں اب 12 تاریخ جس کا ہم نے ذکر نہیں کیا تھا، ایکچولی 12 رمضان کو انجیل اتری حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ساری 4 اہم ترین کتابیں رمضان میں نازل ہوئیں، لیکن تمام صحیفے جس نے منسوخ کیے وہ ہے قرآن پاک، وہ بھی رمضان میں لیلۃ القدر میں نازل ہوئی۔ بہرحال یہ ساری باتیں ہیں، انشاءاللہ علماء کرام تشریف لائیں گے۔ حضرت عائشہ پر بہت گفتگو ہوئی، بس ایک حدیث بتا دوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حضرت صحیح مسلم میں حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ، وہ کہتے ہیں کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام لوگوں میں آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟
یہ حضرت عمر بن العاص ہیں، پوچھے تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ سے۔ میں نے پوچھا کہ ان کی بات کس سے ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر سے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اور لوگوں کے نام لیے۔ تو یہ حضرت عمر کی روایت ہے۔ حضرت ابو بکر کی سنیں گے تو کچھ اور روایت آئی۔ سب صحابی اپنے اپنے طور پہ جاتے تھے سرکار سے پوچھ، کیونکہ سب کو یہ ہوتا ہے نا، ہمیں چاہتے نہیں چاہتے، ہوتی ہے نا، جس سے محبت ہوتی ہے وہ اپنا نام سننا چاہتا ہے نا محبوب کے منہ سے کہ مجھے چاہتے کہ نہیں چاہتے۔ تو جب بھی نام آئے تو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عائشہ، خدیجہ، صفیہ، زینب، علی، حسن، حسین، فاطمہ، یہ نام ہیں۔ اور پھر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لسٹ تیار کروائی منافقین کی تو اس میں سے کسی ایک صحابی کا بھی نام شامل نہیں تھا۔ صحابہ جا کر پوچھتے تھے کہ ہمارا کوئی نام تو نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ نہیں بتاتے تھے، مسکراتے تھے، کیونکہ حضرت حذیفہ بن الیمان رازدار تھے۔ حضرت عمر روز جا کے پوچھتے تھے بتاؤ میرے لسٹ میں نام تو نہیں۔ میں نے کہا عمر آپ کیوں آتے ہیں یہاں پر؟ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کون ہیں؟ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ کہ نہیں بس میں پوچھتا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ نہیں آپ کون ہیں؟ آپ کا نام تو اس لسٹ میں ہوگا جو منافقین کو ختم کرنے والے ہوں گے، یہ میرے پاس کائے کو آتے ہیں۔ تو یہ مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ تقوی کا یہ عالم تھا۔ پھر جب وہ لسٹ سامنے آئی تو پتہ چلا ایک بھی صحابی کا نام شامل نہیں تھا، سارے وہ مدینے کے منافق تھے جو مسجد قبلتین میں پھر گئے تھے۔ تو ان کے پہلے سے نام لکھے ہوئے تو لسٹ کے اندر سب، وہ بعد میں ان سب کا تعلق قینقاع سے تھا، قریظہ سے تھا اور نذیر سے تھا، کوئی اوس اور خزرج کا نہیں تھا، کوئی اوس اور خزرج کا نہیں تھا۔ رسول نے پہلی لسٹ بنوا لی تھی کہ یہ ہیں بھائی، یہ لکھتے جاؤ، یہ لکھتے جاؤ۔ مسجد قبلتین میں ساری لسٹ سامنے آ گئی تھی اور سب وہ لسٹ تھی حضرت حذیفہ بن الیمان کے بعد۔ تو صحابہ جو ہے نا عظمت کے مینار ہیں۔ جس نے صحابہ کا راستہ پکڑ لیا، جس نے صحابہ کا دامن تھام لیا، جس نے کوئی بھی صحابی ہو، کوئی بھی ایک صحابی، کسی بھی ایک صحابی کو پکڑ لو، ارے بلال کو ہی پکڑ لو، ابو ایوب انصاری کو پکڑ لو، کسی بھی ایک صحابی کو پکڑ لو، کبھی بھٹکو گے نہیں، بالکل سیدھی راہ پر چلتے رہو گے، کیونکہ صحابہ کا راستہ برحق ہے، اہل بیت اطہار کا راستہ برحق ہے۔ یہی وہ راستے ہیں جن کو شاید اپنے گمان سے کہتا ہوں جسے صراط مستقیم کہا گیا ہے۔ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور پھر ہے خوش اعلانی میں بول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔